بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بڑا سچا اور بہت ہی صحیح واقعہ سنا رہی ہوں جو کہ ایک لڑکی پہ گزرا۔ میں کافی عرصے بعد اپنے بچوں کے کالج چلی گئی اور لائبریری میں بچے کو لینے چلی گئی۔ اب جب وہاں میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور روئی جا رہی ہے زاروں قطار۔ میری بیٹی نے بھی کہا کہ بھئی امی یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں رو رہی، کیا ہو گیا۔ اب جو میرے قریب جا کے دیکھا تو وہ بہت ہی میرے جاننے والے تھے، ان کی بیٹی تھی، دور پرے کے کوئی جاننے والے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی ہوئی روئے جا رہی تھی تو میں نے اس سے بات کی، وہ مجھے دیکھ کے پہچان گئی اور میرے گلے لگ گئی اور بہت روئی اور سلام دعا خیریت پوچھی۔ اور میں نے اس سے کہا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم بیٹھو، میں ذرا ان سے بات کر کے آتی ہوں۔ تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس بچی نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا، کیوں روئے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آج میں ایسے دوراہے پہ کھڑی ہوں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ میں کیا کروں۔ اس نے بتایا کہ میرے والدین نے ایک رشتہ میرے لیے پسند کیا، وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور میری اس سے تقریباً محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب ہماری بات چیت طے ہوئی، والدین نے میرے پسند کر لیا تو ہمیں ملنے کی بھی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ تم دونوں ملو خوب اچھی طرح، چونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے والدین بہت ضعیف تھے اور ان کی عزت کی بات تھی کہ انہوں نے مجھے ایسا لڑکا پسند کیا جو کہ اپنے والدین کا ایک اکلوتا سہارا تھا اور وہی سب کچھ کاروبار چلاتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا اور اس کی بیوہ ماں اسی کے اوپر چلتی تھی۔ تو بس یہ سب چیز دیکھ کے میرے والدین نے یہاں رشتہ کر دیا کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور بس ایک ہی لڑکا ہے، تو لہٰذا ہم تمہاری شادی یہاں پر کر دیتے ہیں۔ اور ہم سے منگنی کرتی اور مجھ سے کہا کہ تم اس سے خوب ملو۔ اور وہ لڑکا اچھا خاصا کاروبار کرتا تھا، اس کے پاس ہر چیز تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا اور بڑے خلوص سے اور بہت اچھی طرح وہ مجھ سے ملتا رہا۔ میری منگنی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور میری شادی ہونے میں اب 3 ہفتے باقی ہیں، اور میں اس میں پھنس گئی ہوں کہ میں کیا فیصلہ کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور میں رو رہی، میرا رونا بند نہیں ہوتا۔ گھر میں رو نہیں سکتی کہ میرے بوڑھے والدین دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا سا رشتہ مجھ سے اچھا سا رشتہ میرا طے کر دیا۔ میں بڑی پریشان ہوں کہ کیا کروں آنٹی، آپ مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہے۔ اس نے مجھے بہت راز میں لے کے بتانا چاہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس لڑکے سے میری شادی ہونے والی ہے وہ اور میں ایک دوسرے کو بہت محبت کرتے ہیں اور بہت ہماری چاہت ہے اور ہم بہت ہی خوش ہیں اپنی شادی سے۔ لیکن ایک دن جو میرا لڑکا جس سے میری شادی ہو رہی ہے اس کا نام خرم ہے۔ خرم نے مجھے اعتماد میں لے کے اور ایک بات بتائی بڑے راز میں، اور اس نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنے کو تم سے تیار ہوں اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر ایک سچ ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل تم مجھ سے یہ کہو۔ اس نے بتایا کہ میں اب تم کو دنیا جہاں کی عزت دے سکتا ہوں اور دولت پیسہ ہر چیز میں تمہیں دلا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس صرف ایک چیز کی کمی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ میں نامرد ہوں۔ میں تم کو وہ خوشیاں نہیں دے سکوں گا جو تمہارا حق ہے، اور تم اس کے لیے بہت پریشان ہو جاؤ گی، اور تمہیں میں یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ بس یہ جان گئے اس دن سے میں نے اس لڑکے کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کہا، اپنے منگیتر کے سامنے یعنی، اور میں چپ رہی اور میں سنتی رہی ساری بات، اور آپ یقین کریں کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، جس کے اوپر اتنا بھروسہ ہم نے کیا اور میرے والدین نے اتنا سب کچھ کیا، میں کیا کروں؟ اگر میں والدین کو جا کے بتاتی ہوں تو میرے والد دل کے مریض ہیں، وہ تو اس صدمے سے ہی مر جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ سارے خاندان میں بات پھیل چکی ہے، وہ اپنے سارے عزیز و اقارب کو بتا چکے ہیں کہ یہاں میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور بہت فخر سے کہتے ہیں کہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا خاندان ہے اور یہ سب ہے۔ اور لڑکا کہنے لگا کہ آپ کو نا یہ میری بات راز رکھنی ہوگی۔ کہنے لگے کہ میرے منگیتر نے مجھے بس یہی چیز کہی ہے کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہیں راز میں رکھنا ہوگا اور کسی کو نہیں بتانا ہوگا، اور میں تمہیں دنیا جہاں کی نعمتیں دے دوں گا، بس تم نے میرا یہ راز رکھنا ہوگا اور میں ہمیشہ تم سے پرخلوص رہوں گا۔ بس یہ چیز ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ میں کیا کروں، میں ہاں کر دوں کہ نہ کر دوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں بھی واقعی یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئی اور میری بھی حالت بری ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا، یہ کیسی بات کہی ہے اس نے۔
اور میں خود سوچ میں پڑ گئی، میں خود اس کو کچھ بھی نہ بتا سکی، اور عجیب سے حالات مطلب ہونے لگے، تو بڑی پریشانی کی کیفیت ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا بیٹا میں تمہیں پھر ملوں گی انشاءاللہ، تم مجھے کب ملو گی یہاں، پھر میں چکر لگاؤں گی تو تم سے بات کروں گی۔ میں اس طرح کہہ کے اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بھاگی کہ میں کیا کہوں اس کو، اور کہیں گی خیر میں یہ آ گئی، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا رہا کہ لوگ اس طرح کر کے لڑکیوں کو پھنسا لیتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خیر یہ واقعہ گزر گیا، سال 2 سال ہو گئے، اور نہ مجھے وہ لڑکی دوبارہ نظر آئی، اور نہ کوئی بات ہوئی خاندان میں۔ میں اپنے میکے جاتی تو پوچھتی کہ بھئی ان لوگوں کا کیا حال ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، کوئی بات؟ ہاں بس سننے کو ملتی کہ ہاں صحیح ہے، شادی ہو گئی ہے، یہ وہ۔ تو میں نے کہا اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی لڑکی کی؟ تو کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ دور کے رشتہ دار تھے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کوئی جا نہ سکا۔ پھر ایک دن میری بازار میں اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ جب میں اچانک اس لڑکی سے ملی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا اور مجھ سے چھپنے لگی، ادھر ادھر ذرا سا جانے لگی۔ تو میں اس کے پیچھے پیچھے گئی جلدی سے، اور میں نے جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور میں نے اس سے کہا بیٹا کیا بات ہو گئی ہے، آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہی کیا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں السلام علیکم، میں آپ سے بالکل ملنا چاہ رہی ہوں۔ پھر اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہو گیا، ذرا کچھ بتاؤ، تو تم نے شادی کی کہ منع کیا؟ میں تمہیں بہت ڈھونڈتی رہی، تم مجھے نہ ملی، میں بہت دفعہ آئی کالج کہ تم سے ملاقات کر سکوں، لیکن تم مجھے نہ ملی۔ تو وہ اس بچی نے کہا کہ نہیں، میں نے نہ صرف اللہ کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ میرے والدین بھی بہت خوش تھے، اور اس لڑکے کو بھی مجھ پہ بہت اعتماد تھا، اور میں سچ مچ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اور میں نے کہا محبت سب کچھ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اس میں ساری ہی آسائشیں ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا میں اسی سے خوش ہوں، اور میں نے اس شخص کو ہاں کر دی ہے، اور آج اس کا راز یا تو مجھے معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہے، تو پلیز کسی سے نہ کہیے گا۔ یہ میں نے اپنے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، اور اپنے والدین کے لیے کہ ان کا دل نہ دکھے، وہ بوڑھے ہیں۔ میری شادی پہ سب بہت خوش ہوئے، میں اپنی ساس کی بھی بہت خدمت کرتی ہوں، اپنی شوہر کی بھی بہت خدمت کرتی ہوں، اور اللہ کی رضا سمجھ کے صبر شکر سے گزارا کرتی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں۔ بہت ساری چیزیں انسان کو نہیں ملتی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا راستہ ایسا دکھایا ہے کہ میری زندگی بہت نور سے بھر گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نعمتیں کی ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی سے بچہ اڈاپٹ کر لیں گے، یتیم خانے سے یا کسی سے بھی کوئی بچہ لے لیں گے، اور ہم دونوں اس بچے کو پالیں گے اور اچھی تعلیم دیں گے اور اپنی محبت بھری زندگی گزاریں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سچے ساتھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ انسان پورا بھرپور ہو، لیکن ایک انسان کے اندر اور بھی اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بات سن کے میں واقعی شرمندہ سی ہو گئی، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ اس بچی نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، حالانکہ وہ دیکھنے میں اتنی پیاری خوبصورت اور نازک سی بچی تھی، اور اس کا شوہر بھی ساتھ ہی تھا اس کے، لیکن وہ دوسری دکان پہ تھا۔ اس کو بھی میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی ہینڈسم لڑکا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے کچھ کمیاں انسان میں رہ جاتی ہیں، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے واقعی بہت بڑا دل چاہیے ایسی چیزوں کے لیے، اور اس بچی نے کر دکھایا اللہ کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اور اس شخص کی عزت کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اچھے راستوں پہ چلیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یقیناً آپ کو میری یہ کہانی اس بچی کی پسند آئی ہوگی، یا آپ کو کچھ شاید کوئی بات لگی ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ جو بچی نے فیصلہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے جانا کہ اس کی شادی ہوگی تو میں نے سوچا آج آپ کو بھی یہ سب بات بتا دوں۔